وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے اور ایمان لانے والے اس کی ذات پر صالح اعمال کرنے والے ان کی جزا کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اللہ رب العزت نے پھر والدین کا تذکرہ کیا، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ والدین اولاد کے محسن ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ تو والدین کو جس نے خوش کر لیا یقیناً وہ اللہ رب العزت کی بھی فرمانبرداری کرنے والا ہے، چونکہ والدین جو ہیں یہ محسن ہیں، اور والدین کی قدر کرنے والا اللہ رب العزت کی بھی ضرور قدر کرے گا۔ والدین جو ہیں ان سے بڑھ کر اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے احسانات ہیں، تو اللہ رب العزت کی قدر کرنے والے لوگوں کا اللہ رب العزت نے مقام اور ان کا شان بیان کیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بات بھی واضح فرما دی، والدین اگر نافرمانی ایسے معاملات میں اپنا حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو یا اور کسی کفر یا عمل پر ابھاریں، پھر والدین کی فرمانبرداری نہیں کرنی، پھر دو ٹوک الفاظ میں والدین کو انکار کر دینا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ والدہ نے نظر ہی گویا مان لی اور اس بات پہ اٹل گئی کہ میں اتنی دیر تک کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سائے میں نہیں جاؤں گے جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ دیتے۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اور یہ روایات 3-4 راوی ہیں اس روایت کے، مختلف مقامات پر مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ ایک طرف اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، دوسری طرف ایسا کام ہے جس سے مخلوق راضی ہو رہی ہے۔ مخلوق کو راضی نہیں کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ مخلوق کے ساتھ بھلائی خیر خواہی تب تک ہے جب تک وہ اللہ کی رضا کے ساتھ معلق ہے۔ جب اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی ایسا ویسا کام ہو، وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، نہیں ماننا، انکار کر دینا ہے، اور یہ مشروط اطاعت ہے والدین کی۔ حاکم وقت کی اطاعت بھی مشروط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حاکم وقت کی امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کس کے ساتھ؟ حاکم وقت کے ساتھ۔ اطاعت کرنی ہے لیکن اختلاف ہو جائے، پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، پھر حاکم وقت کی اطاعت نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت بھی مشروط ہے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، میں نے عرض بھی کیا کہ والدین اگر غلط بات کا حکم دیں تو تب نہیں مانی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آج کل تذکرے ہو رہے ہیں، چونکہ یہ موسم قربانی کا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان پر ایمان نہیں لے کر آیا، واضح طور پر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اوغت کرتے، خوب ان کی خدمت کرتے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو کہتے رہے کہ ابا جان ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے۔
لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا محبت میں آ کر کہ میں والد کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ان کی وہ بات نمونہ نہیں جو انہوں نے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. تو والدین اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو اور شرک میں مر جائیں، غرق ہو جائیں، کفر کی حالت میں مر جائیں، پھر ان کے لیے دعا اولاد نہیں کرے گی. اولاد تب دعا کرے گی ان کے لیے جب وہ اہل ایمان و صاحب ایمان ہوگا. وصینا، اور ہم نے وصیت کی الانسان، انسان کو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ حسنا، نیکی کرنے کی. ہم نے یہ حکم دیا ہے، وصیت کی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے وصیت کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کر. یہ اللہ رب العزت کی وصیت ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں آمادہ کرنے کی کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نہ ان کی اطاعت کر، ان دونوں کی. تُطِعْهُمَا تثنیہ کے صیغے ہیں. جَاهَدَاكَ تُطِعْهُمَا، وہ دونوں والدئی، یعنی اس میں والدئی، اس میں والدہ بھی آ گئی، والد بھی آ گیا. بعض روایات میں والدہ کا مقام والد سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور دونوں کا تذکرہ اکٹھا بھی آیا. والد کا الگ سے بھی مقام بیان ہوا ہے، یہاں دونوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں میں سے ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، کلمہ افسوس نہیں کہنا. اس قدر تکریم، اس قدر والدین کی عزت کا حکم دیا گیا ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نہ اطاعت کر ان دونوں کی. پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی جب وہ شرک پر ابھارے، جب وہ کفر پر ابھارے. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہاری واپسی ہے، چونکہ میرے پاس آنا ہے اور اپنے معاملات درست کر دو، شرک سے بچ جاؤ. اگر شرک سے نہیں بچو گے لوٹ کر تو میری طرف ہی آؤ گے نا. فَأُنَبِّئُكُمْ، چنانچہ میں خبر دوں گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو تم عمل کرتے ہو. پھر یعنی کہ وہ سزا جو اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے، حساب کتاب ہوگا اور سزا دی جائے گی جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا کرے گا، شریک ٹھہرائے گا. والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک عمل، بھلے عمل، اچھے عمل. نیک عمل وہ ہے، اچھا عمل وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے. جب آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس میں جتنے مرضی رنگ بھرے جائیں، وہ نیک عمل نہیں ہے، وہ خوبصورت عمل نہیں ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ، پھر کیا ہم جزا دیں گے جب وہ اچھے عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد، ہم ضرور داخل کریں گے. اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کے سے بڑھ کر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے. اللہ کی بات سچی بھی ہے، سچی بھی ہے، طیب ہے، اطیب ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے، فی الصالحین، انہیں سارے لوگوں میں سے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ. شرک کی حالت ہی بہت ہو جاتی ہے، کیا خدا نماز جنازہ